الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2459 جو انجینئر محمد علی مرزا کے لیے موت ہے، اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں دو گروہ ہوں گے، ان دونوں کے درمیان سے دین میں سے تیزی سے باہر ہو جانے والے نکلیں گے، انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو دونوں گروہوں میں زیادہ حق کے لائق ہوگا۔ اب اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دو گروہوں کی بات کی، اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے، اور ان کے درمیان سے جو تیسرا گروہ دین سے تیزی کے ساتھ نکلے گا تو وہ خوارج کا گروہ ہے، اور ان سے قتال کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت ہے، جن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حق کے زیادہ قریب ہوں گے، یعنی دوسرا گروہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ بھی حق پر ہوگا۔ یہ بات جیسا کہ اس حدیث کے تحت سامعین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں محدثین نے کہی ہے، لکھی ہے۔ مثلا یہ شارح صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کی ہے، اور اسی طریقے سے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کی ہے، اور اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حدیث انجینئر محمد علی مرزا کے لیے موت ہے کہ اس حدیث سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حق پر ہونا معلوم ہوتا ہے، اس لیے انجینئر محمد علی مرزا بجائے اس حدیث کو ماننے کے اس حدیث کے خلاف عوام الناس کے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ ان وسوسوں کا تو ہم انشاءاللہ تفصیلی جواب آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے سامعین اس حدیث سے یہ جو بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر تھے، ہاں ان سے اجتہادی خطا ہوئی، یہ جو بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے محدثین نے جو بیان فرمائی ہے، اس کی تائید سامعین آپ یہ دیکھ لیجئے بخاری کی حدیث نمبر 2704 سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، شاید اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو اب اس حدیث کے اندر سامعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کی طرح مسلمانوں کا ایک عظیم گروہ فرمایا ہے، ایک عظیم گروہ فرمایا ہے، باغی جماعت نہیں فرمایا۔ پھر سامعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے، کس بنا پر؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنے کی بنا پر، اور وہ صلح کس صورت میں ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ تو ایک تو یہ حدیث ہے سامعین، پھر اس حدیث کو آپ مزید آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، باغی ان سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا تھا، آپ وہ بھی حدیث دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے ہے مسند احمد، کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا، وہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گفتگو کے آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، عثمان ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت کی، اگر منافقین اسے اتارنا چاہیں تو تم اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو۔ 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا۔ تو اس حدیث کے اندر دیکھ لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ تم سے یہ خلافت کی قمیض اتروانے کا مطالبہ کیا جائے گا منافقین کی طرف سے، لیکن تم اسے مت اتارنا۔ جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعریف کر رہے ہیں، کس بنا پر؟ کس بات پر؟ کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور خلافت ان کے حوالے کی۔ تو یہ فرق سامعین ہے واضح احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقتاً باغی نہیں تھے،
اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث اس مسلم والی حدیث کی تائید کرتی ہے 2459 کی، کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کے زیادہ قریب ہونا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حق پر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ہاں ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ اسی طریقے سے سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، ان کا فتویٰ بھی اس مسلم والی حدیث کی تائید کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی کتاب ہے، کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفین کے مقتولین کا حکم پوچھا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے اور ہمارے مقتول سب جنتی ہیں۔ تو دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتولین کے لیے بھی اور اپنے مقتولین کے لیے بھی کیا فرمایا؟ سب جنتی ہیں، سب جنتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ معاملہ میرا اور معاویہ کا رہ جاتا ہے، یعنی جو مقتول ہو گئے، جو شہید ہو گئے وہ تو جنتی ہیں، لیکن ہم ابھی زندہ ہیں تو معاملہ ہمارا رہ جاتا ہے، جو تحکیم کے ذریعے اور صلح حسن کے ذریعے حل ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے سے بھی دیکھیے سامعین، یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھی حق پر تھی۔ ہاں ان سے خطا اجتہادی ہوئی، تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت کے مقتولین کے لیے فرما رہے ہیں کہ وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی جنتی ہیں۔ تو بہرحال سامعین، یہ جو مسلم کی حدیث ہے 2459، یہ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے موت ہے، اور اس حدیث کی تائید بخاری کی حدیث سے بھی ہوتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے سے بھی ہوتی ہے۔